بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائم رضا ٹی وی مبارک جید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا چینل نائم رضا ٹی وی سبسکرائب کرے تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں۔ آج پھر منور احمد خورشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج بات ہوگی افریقہ پہ، مگر پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ انہوں نے مربی صاحب نے مجھے ایک پین دیا، کہتے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ جب اس پہ نام دیکھا تو پیارے خلیفہ کا نام، اور بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے ویسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا ایک تحفہ مجھے ملے گا، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا جی۔ السلام علیکم۔ آپ نے بڑا پیارا تحفہ دیا۔ تو یہ ہے کہ آج میں نے سوچا افریقہ پہ بات کی جائے، کیونکہ کبھی پاکستان پہ پروگرام کریں گے، کبھی افریقہ پہ، تاکہ لوگ بور بھی نہ ہوں اور سنتے بھی رہے نا۔ تو کیا آج میں نے کہا کچھ واقعات ہمارے ناظرین کے لیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ ہم جو مربیان ہو جاتے ہیں افریقہ میں یا کہیں جاتے ہیں، ہمارا مقصد تبلیغ اسلام ہوتا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اور تبلیغ کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ یہ پیغام میں خود پہنچاؤں گا۔ ماشاء اللہ۔ ہم لوگ جو ہیں یہ ٹولز ہوتے ہیں، محض ٹولز، بالکل۔ باقی سارا کام اللہ میں خود کر رہا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہم تو اسباب میں سے ایک سبب بن جاتے ہیں۔ جی جی تو میں چاند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پلیز۔ ایک بہت سی جو بیعتیں ہوتی ہیں افریقہ میں، جی جی جن کا میں خود شاہد بھی ہوں، جی جی وہ اللہ کے فضل سے خوابوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ بے شمار ایسے لوگ احمدی ہوئے ہیں جی جی جن نے خواب دیکھی، جی جی اور خواب کے ذریعے پھر وہ جماعت کے پاس آئے، جی جی تحقیق کی اور احمدی ہو گئے۔ جی جی ایک دفعہ ہم نے ایک تبلیغی پروگرام بنایا، جی جی ایک علاقہ تھا بسم اللہ، جی جی اس گاؤں کا نام بسم اللہ ہے۔ جی جی وہ مین روڈ کے اوپر جب سینیگال آپ جاتے ہیں گیمبیا سے، تو ڈکار جو کیپٹل ہے وہاں رستے میں برلب سڑک ایک گاؤں آتا ہے بسم اللہ۔ جی جی تو میں نے بسم اللہ کے حوالے اس علاقے میں کوئی احمدی نہیں تھا، جی جی کوئی بھی احمدی اس علاقے میں، خالی علاقہ تھا بالکل، جی جی میل ہر میل تک وہاں کوئی جماعت کا نام و نشان نہیں تھا۔ جی جی تو میں نے کہا وہاں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کا مبارک نام ہے، جی جی تو وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جی جی میں نے قریباً 10 معلمین کو تیار کیا، جی جی اور میں نے کہا آپ جائیں وہاں پر، اور جا کر بسم اللہ بس اسٹاپ پر اتر جائیں۔ تو وہاں سے آپ پھر میں نے تقسیم کر دیا کہ 2 یہاں جائیں گے، جی جی 2 اس علاقے میں، 2 اس علاقے میں، جی جی تو آپ پھیل جائیں، جی جی گروپ بنا دیے ان کے۔ جی جی تو پہلی تو بات ہے جب اترے ان کا کوئی بھی میزبان نہیں تھا اچھا، کہ جانا کہاں ہے، ہم نے پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہی جانا کہاں پر۔ جی جی خیر اترے تو سامنے جو بس اسٹاپ کے ساتھ گھر تھا، جی جی اس کا مین گیٹ نہیں تھا، باہر کھلا ہی جی تھا، بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا۔ جی جی تو وہاں انہوں نے ایک سلام کیا، تو گھر کا جو تھا، گھر کا مالک، جی جی اس کا نام تھا ابراہیم، جی جی وہ باہر آیا، جی پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم احمدی ہیں اور ہم جماعت کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جی جی انہوں نے کہا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ان کو اپنے اچھا، ان کو اطلاع بھی نہیں تھی؟ کوئی اطلاع نہیں۔ واہ، سبحان ان اللہ۔ کو اپنے گھر لے گیا، کمرے میں جی بٹھایا، جی کہنے لگا کہ آج میں نے ڈکار جانا تھا اچھا، کسی کام کے لیے۔ جی جی تو رات میں نے خواب دیکھی جی جی کہ میرے گھر خدا کے مہمان آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے صبح اٹھ کر بیوی کو بتایا کہ بیوی نے تیاری شروع کر دی، ہم جانا ہے ڈکار۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، جی جی آج میں نے خواب دیکھی ہے کہ کوئی خدا تعالیٰ کے مہمان میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ جی جی اس کا نام ابراہیم تھا۔ جی جی اس نے بڑا ان کو ویلکم کیا، مہمانوں کو بٹھایا، انہیں بتایا کہ ہم احمدی ہیں، تو اس طرح ہم آئے ہوئے ہیں، تو ہمارا یہ پیغام ہے۔ میں نے کہا آپ کی خبر تو خدا نے دے دی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے پیچھے رہ گیا؟ جی جی پھر اللہ کے فضل سے اس کا گھر ہمارا مرکز بن گیا۔ ماشاء اللہ۔ پھر ہمارے معلمین وہیں رہے 2 ہفتے کے لیے، جی جی جاتے شام کو واپس آتے، جاتے کسی اور علاقے واپس آ جاتے۔ تو اللہ کے فضل سے اس خواب کے ذریعہ سے جی جی قریباً 20 دیہاتوں میں ہماری بیعتیں ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔
جو اللہ کے احسان سے آج بھی لوگ احمدی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جماعتیں اس علاقے میں قائم و دائم ہے. جی جی تو یہ بسم اللہ کا علاقہ ہے, یہ فاٹک ڈسٹرکٹ کے اس کے قریب یہ علاقہ ہے. جی جی تو اس طرح اللہ تعالیٰ خود ہی وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. جی جی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, جی جی یہ ہمارے پاس مشاہدات ہیں, جی ہمارے جی پاس ثبوت ہیں, دلائل پکے دلائل ہیں. جی جی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی ہاں میں یہاں یہ ویسے تھوڑا سا بتاتے بھی جائیں نا, جی کیونکہ یہ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پہلے اطلاع کر دیتا ہے, اور جو لوگ آپ جا رہے تھے آپ کو منزل کا پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہی نہیں, بالکل. تو ناظرین یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ شرارت کرتے ہیں انہیں بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, اور ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے سچے دل سے اپنے لیے دعا کرے, کیوں جی ایسے ہی ہے نا. بالکل. اچھا آگے مروی صاحب. ایک دن میں گیمبیا میں رہتا تھا. جی جی میرے پاس پاسپورٹ ہی تھا سینیگالی. جی جی تو کچھ مشکلات تھیں. جی جی تو میں سینیگال اور گیمبیا کے بارڈر پہ رہتا تھا. جی جی سینیگال بہت بڑا ملک ہے, جی جی گیمبیا بہت چھوٹا سا ملک ہے. جی جی تو مشن ہمارا گیمبیا میں تھا. جی جی ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا تقریباً شام قریب, اس نے بتایا کہ میرا جبریل ہے, اچھا اور میں ایک شہر ہے کمپانٹو, جی جی بہت دور ہے فرافینس گیمبیا سے, جی جی وہاں سے آیا ہوں. جی جی میں نے سنا تھا کہ آپ احمدی ہیں, جی جی اور کسی نے بتایا تھا کہ وہ جو آدمی گیمبی جو جماعت احمدیہ کا مربی ہے جی جی وہ گیمبیا میں فرافینی کے مقام پر رہتا ہے. اچھا تو بیچارہ وہاں دیہاتوں چل کر کتنا لمبا سفر کر کے وہ مین روڈ پر آیا بیچارہ, جی جی ریڑے پر یا پیدل. وہاں سے پھر اس نے وہ گاڑی لی, وہ وہاں کی جو مقامی گاڑیاں ہوتی ہیں جی جی وہ بڑے مطلب پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں, جی وہاں سے ایک اور شہر میں آیا, جی وہاں سے اتر کر پھر اور گاڑی لی, پھر وہ گیمبیا میں آیا, پھر میرے گھر میں پہنچا. جی جی میں بڑا حیران ہوا اچھا کہ دیکھو اللہ میں اس کو کیسے یہاں پر لے کر آیا. جی جی کسی نے بتایا, کسی نے بات کی احمدیت کی, اس نے پھر پوچھا, مجھے اشتیاق پیدا کہ احمدی کون ہوتے ہیں. جی جی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بندہ جو گیمبیا میں ہوتا ہے, اچھا فرافینی میں, اس کا نام منور ہے. جی جی خیر وہ میرے پاس آ گیا, رات میرے پاس رہا, اس کی میں نے آب بگت کی, جو اس کو بتایا جماعت کے بارے میں. جی جی تو اگلے دن اس نے بیعت کر لی, ماشاء اللہ. اور وہ استاد تھا, عربی کا استاد تھا, اچھا عربی کا استاد تھا. جی جی پھر اس نے اپنے علاقے میں جا کر اتنی تبلیغ کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماشاء کہ اللہ. وہ مربی بن گیا. باجی ہو. پھر وہ ہمارا مولم, آج کل بھی وہ ہمارا مولم ہے, جی جی آج کل بھی جماعت میں بطور مولم کام کر رہا ہے. جی جی تو بے شمار لوگ اس کے ذریعے سے جماعت میں داخل ہوئے. ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ہوا چل رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی, بالکل بالکل. تو کہاں کس کان میں آواز پڑتی ہے, وہ وہاں چلا گیا, رحمدی ہو گیا, آج وہ ماشاء اللہ مولم میں جماعت. ماشاء اللہ. تو بے شمار مسائل اس طرح کے ہیں ہمارے پاس. زبردست زبردست. اچھا ایک چیز بتائیے ہمارے ناظرین, کیونکہ ہمارے پروگرام پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, مولم اور مربی میں فرق کیا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب میں سینیگال میں گیا ہوں, جی جی سینیگال میں صرف 5-6 گھر احمدی تھے, ٹھیک. صرف ایک شہر میں, جی جی کاولک شہر کا نام تھا. جی جی آج اللہ کے فضل سے وہاں پر 500 جماعت ہے. ماشاء اللہ. اس ملک سینیگال میں تقریباً 500 قریب جماعت وہاں پر آج ہے, جن مقامات پر احمدی ہیں. زبردست. پہلی یہ بات ہے. جی بہت اچھی اس بات. آج ہمارے پاس قریباً 120 مسجدیں ہیں ماشاء اللہ. سینیگال میں صرف. ماشاء اللہ. تو وہ یہ مربی میں وہ پر اکیلا ہی تھا, اچھا. جس کا کوئی مربی نہیں تھا, جی جی کیونکہ بعض مشکلات تھی ٹیکنیکل, جی جی وہاں کے مسائل جو ہیں تو میرے قانونی. پاس جو گیمبین پاسپورٹ تھا جی جی. اس لیے میں وہاں جاتا تھا. ٹھیک. اور مولم وہ تھے لگ بھگ جن کو میں میرے پاس قریباً 30 مولم تھے. اچھا ماشاء اللہ. وہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے نئی بیعت کی تھی, ٹھیک. جنہوں نے میرے ذریعے بیعت کی, جی جی ان کی میں نے خود ٹریننگ کی اور ان کو مولم لگا دیا. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد ان کو کچھ عرصے کے لیے ہم نے گانا بجوا دیا. جی جی گانا جا کر وہ ٹریننگ لے کے واپس آئے. تو اس طرح جو 30-35 مربیانہ مولمین کر ہیں وہ مقامی ہیں, ان کا کورس ہوتا ہے 1 سال کا, 2 سال کا, 3 ڈپینڈ کرتا ہے کس ملک سے وہ آ رہے ہیں. جی جی. تو یہ بات. اچھا یہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں, جو مربیان ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور جو مولم ہوتے ہیں وہ وہاں تعلیم حاصل نہیں کرتے. جو مربیان یا دوسرے لوگ وہ پھر ان کو عام جس طرح میں ہوں مولم بننا چاہوں تو مجھے باقاعدہ تربیت کی جائے گی, بتایا جائے گا ہر چیز اس حساب سے. پاکستان میں 3 سال کورس, 3 سال کا کورس ہے. اچھا اس کا مولم کا بھی کورس ہے. یس,
اچھا پاکستان میں 3 سالہ معلم کا کورس ہے. جی جی پھر گانا میں بھی 2 جامعہ ہیں. جی جی ایک جامعہ معلمین کے لیے ہے, اچھا ایک جامعہ وہ مبشرین کے لیے. ہاں یہ دیکھیں نا, یہ واضح میں سننا چاہ رہا تھا جی. کیونکہ ہمارے غیرت جماعت دوست بھی یہ پروگرام ہمارے دیکھتے ہیں, ہمیں فون کرتے ہیں, تو میں نے کہا ان کو ذرا پتہ چل جائے اس چیز کا فرق کیا ہے نا. جی. تو اور کوئی واقعہ پلیز. اچھا, اب یہ بات یہ ہے کہ بعض کل سوچتے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں یہی احمدی ہیں, یہی قربانی کرتے ہیں, جی ان میں بڑا اخلاص ہے. جی جی یہ ایسی بات نہیں ہے. جی جی افریقن لوگ اخلاص میں بعض جگہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں. ماشاء اللہ. ایک دوست تھے جی جی ڈاکٹر خلیل ینگاٹر صاحب, جی جی بڑے پیارے, چلے بہت ہو گئے, بڑے پیارے انسان تھے. جی جی میرے شہر میں رہتے تھے وہ, بلکہ میں ان کے شہر میں رہتا تھا. جی جی تو ایک دن وہاں ہم نے مسجد شروع کی فرافینی میں. جی جی اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم جماعت ہمیں اسپانسر کرے, جی جی تو خود چندہ لے کر فلاں سے دوستوں سے تحریک کر کے جی جی پیسے لے کر ہم نے مسجد شروع کر دی. جی جی خیر مسجد تو بن گئی, کافی حد تک ڈھانچہ بن گیا, جی جی لیکن جو بیرونی دیوار نہیں تھی, فینس نہیں ہو سکی, جی جی 4 دیواری. جی جی تو وہاں جانور بھی آ جاتے تھے بعض کا. جی جی ایک دن میں گھر بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس ڈاکٹر صاحب آئے, مجھے کہتے ہیں استاذ, جی جی مجھے استاذ کہتے تھے, جی جی مولانا امام یا استاذ کہتے ہیں نا. کہتے ہیں استاذ ہماری جو مسجد بنائی ہے ہم نے, جی جی وہاں پر جانور آ جاتے ہیں اچھا اور مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے, جی جی تو اس کی دیوار بنائے ہم, جی جی 4 دیواری. جی میں نے جی کہا پیسے کو نہیں میرے پاس, تو جی جی پیسہ آئے گا سب بنائیں گے. جی جی کہنے اچھا, گھر چلے گئے. جی جی شام کو 10,000 ڈالاشی, 10,000 لوکل کرنسی. جی جی یہ بہت ہیوی اماؤنٹ تھے افریقنوں کے لیے. جی جی ان کا چندہ, عام آدمی چندہ 20 ڈالاشی 40 ڈالاشی ہوتا تھا, جی جی عام احمدی کا. جی جی 10,000 ڈالاشی, اتنا ان کے پیکٹ بنا ہوا جی ماشاء اللہ. لے کر آئے. کہنے لگے یہ لے لیں, 4 دیواری بنائے سب سے پہلے, اور کسی کے پاس میرا نام نہیں لینا, واہ سبحان اللہ. کسی کو بتانا نہیں جی کہ جی یہ پیسے میں نے دیے ہیں. جی جی اب چونکہ فوت ہو چکے ہیں تو میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں جی کہ جی یہ ہیں وہ نیک روح ہیں. ماشاء اللہ, بہت زبردست ہیں جی. زبردست, کیا بات ہے. لوگ قربانی کے لیے دیکھ لیں. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں. جی جی میرے ایک دوست ہیں, وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, جی جی آنریبل کابینہ کعبہ. جی جی بہت ہی فرشتہ سر انسان ہے. جی جی ایک دم نئے احمدی ہوئے تو میں ان کے علاقے میں دورے پر گیا, میری جی. فیملی بھی ساتھ تھی. جی جی تو ہم کٹھے گئے, تو اس کو علم ہوا کہ میں آ رہا ہوں. جی جی اس نے ایک ہوٹل میں 2 کمرے بک کرا دیے. جی جی تو میں نے کہا کہ تم نے غلط کام کیا ہے, ہم مربیان ایسے کام نہیں کر سکتے. جی جی ہم یہیں ہم سوچ جاتے ہیں یہیں بھی, جی جی ہم تو واقفین ہیں نا. جی جی ہوٹل میں جائیں پھر نہیں کام ہمارا, ہم ڈیلی سفر کرنا ہوتا ہے ہم نے تو. جی جی تو یہ غلط بات ہے. ہمیں اپنے گھر ٹھہرا دیتے, ہم گدے ڈالتے, ہم سو جاتے. یہ ہوٹلوں والا کام نہیں ہمیں کرنا چاہیے. جی جی اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ چندہ دیتے تھے. ہاں جی آپ چندہ دیتے تو اس کو پھر چندہ کیا ہوتا ہے کہ نیا بھی تھا نا. جی جی اس کو میں نے تفصیل سے بتایا, چندہ یہ ہوتا ہے, یہ شرح ہوتی ہے, چندے کی شرح ہے, یہ وصیت ہے, چندہ عام ہے, اس کا میں نے بتایا ان ڈیٹیل. جی جی 2 ہفتے کے بعد وہ میرے پاس آیا. جی جی کہنے لگا, وہ ٹھہرا ہوا تھا جو ایک ہاسٹل ہوتا ہے ممبر آف پارلیمنٹس کا, جی جی اس کا قیام وہاں پر تھا. جی جی وہ پورے ممبرس کا ایک ہاسٹل ہوتا ہے, کمرے ان کا لاٹ ہوتے ہیں. جی جی مجھے فون کیا, کہتا امیر میرے پاس آؤ ذرا جی جی ہوٹل میں, جی میری گاڑی خراب ہے, اس لیے آپ اگر آ سکو تو آ جاؤ. جی جی میں اس کے پاس گیا شہر میں, ڈکار شہر میں. جی جی اس کے کمرے میں گیا جی جی تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ اس نے اپنا بریف کیس کھولا. جی جی اس میں قریباً مجھے لگتا ہے, مجھے یاد نہیں برا, $400. جی جی $400 اتنی بڑی رقم ہوتی ہے افریقنوں کے لیے, ہمارے لیے ہم افریقہ میں تھے, جی جی بالکل کہ وہ مطلب ہے یو کان کنسیپٹ تھنک, یو کان تھنک, اتنی بڑی وہ رقم ہوتی ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اسی حوالے سے کہ خلیفہ رابع رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہمیں عید کے موقع پر 100 پاؤنڈ عیدی ملتی تھی. اچھا ہر مربی کو, ہر ڈاکٹر کو, ٹیچر کو, واقفین کو 100 پاؤنڈ عیدی ملا کرتی تھی. تو ہم انتظار کرتے تھے کہ کب عید آ, کب ہم 100 پاؤنڈ ہمیں ملے گا. اچھا تو یہ وہ ملک ہیں جی جی غربت کا یہ. جی تو وہ شخص جو ہے اس نے آ کے $400 مجھے, میں حیران
اچھا دس واز دی فرسٹ مطلب اماؤنٹ ان مائی لائف جی جی ان افریقہ جی جی مطلب مجھے کسی نے آفر کی جی جی چندے کے جی لیے. جی. میں تو اتنا خوش بھی ہوا اور حیران. میں کہا سوچ لو. کہتا یار سوچ لیا. کہتا اصل میں مجھے پیسے ملے تھے جی تو جی میں نے کہا بفور کہ مجھے کوئی آدمی اور مانگ لے آ کر. جی جی ہر میں ایم پی ہوتا ہے آدمی تو لوگ آ رہے سیاسی لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا. جی 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 تو میں خدا کو دے دوں پہلا. ماشاء اللہ زبردست. خیر میں آیا تو اس کا مسئلہ ان دنوں اس کا مسئلہ بنا ہوا تھا جی جی کہ جو اس کی پارٹی تھی انہوں نے کہا آئندہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جی جی پھر اس نے پرامد کیا ہیڈ آف اسٹیٹ نے. پھر اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. جی جی یہ اس کا عالم تھا پریشانی کا. جی جی سیاسی مستقبل اس کا بند ہو رہا تھا. جی جی اس کے باوجود اس نے قربانی کی. ماشاء اللہ. تو میں نے گھر آ کر میں نے خرچ لکھی خلیفہ رابع رحمۃ اللہ علیہ جی جی کہ حضور اس طرح یہ دوست ہیں کابن کامرا صاحب انہیں بڑی قربانی کی. میرے نزدیک بہت بڑی ایک قربانی ابھی احمدی نہیں تھے وہ. احمدی تھے. اچھا احمدی اس کو ٹھیک. کہتے ہیں وہی اچھا جگہ. اچھا ٹھیک. لیکن نئے بالکل نو موبائل ہے نا. جی جی تو میں نے کہا یہ قربانی کی انہوں نے. جی جی بہت دوست اچھے ہیں ان کے لیے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے کام برکت ڈالے. بڑے پریشان ہیں. جی جی چند دن بعد مجھے حضور کا جواب کیا. جی جی انہیں بتائیں کہ آپ پریشان ہوں اللہ میاں آپ کو اس سے بہتر مقام دے گا. ماشاء اللہ. فرمایا کہ اللہ میاں جی جی آپ کو اس سے بہتر مقام دے گا. جی جی میں نے خط دیا ان کو بتا دیا کہ یہ حضور کا خط آ گیا آپ کے لیے. 2-3 ہفتے گزرے تو اس کا مجھے فون آیا. جی جی کہتے ہیں امیر حضور کی دعا قبول ہوگی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں کیا کہتا ہے میں اب وہ سینیٹر بن گیا. اچھا مجھے گاڑی بھی مل گئی ہے. مجھے آفس بھی مل گیا ہے. مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی مل گیا ہے. جی جی تو یہ ہے خلافت کی برکت. ماشاء اللہ. اور یہ ہے ان لوگوں کی عقیدت. بالکل بالکل زبردست زبردست. اسی حوالے سے اگلا حصہ سے پارٹ اس واقعہ کے اور آتا ہے. جی جی جب وہ مجھ چندہ لے کر چلا گیا اپنے اس کا شہر بہت دور تھا. جی جی تانبا کنڈا جی جی تقریباً میرے خیال میں 600-700 میل دور تھا. جی جی شام کو وہ نکلا اپنی گاڑی پر ڈرائیور کے ساتھ. جی جی تو رستے میں ایک جگہ انہوں نے جنگل میں ایک جگہ پر انہوں نے کھانا کھایا شام کا جی جی اور نماز پڑھی. جی جی پھر چل پڑے. جب اپنے شہر قریب پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پر اس نے ڈرائیور سے کہا مجھے نا کافی آدمی کو مجھے نا وہ میرا بریف کیس دو رہا. جی جی اس نے کہا بریف کیس یہاں پر نہیں ہے. جی جی پریشان ہو گئے. دیکھا گاڑی روکی. دیکھا وہاں بریف کیس نہیں ہے. جی جی پریشان ہوئے کہ وہیں جہاں کھانا کھایا وہاں بولا ہے. جی جی رات کا وقت تھا. جی. پھر گاڑی موڑی اور کئی 100 میل سفر کر کے پھر واپس وہاں پہنچتے ہیں. جی جی جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہے. جی جی خیر مایوس ہوئے واپس چلے گئے. واپس گئے تو صبح اٹھے جی جی تو کسی نے ان کو فون کال جی جی کہ آپ کون ہیں. ان کے میں کابن کعبہ بول رہا ہوں. جی جی میں نے کہا تمہارا کو بیگ گم ہے. میں نے کہا ہاں میرا گم ہے. اس میں کیا کیا کہ اس میں اتنے $1000 تھے. جی جی اس میں پاسپورٹ سے ہمارے 4 اور کچھ ہمارے ایئر ٹکٹ سعودیہ کے ایئر ٹکٹ تھے. جی جی اور یہ وہ فلاں کاغذات ان کے. پھر آج میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں. واہ سبحان اللہ. اٹ از انبلیویبل. بہت زبردست. اٹ از سو انبلیویبل کہ مطلب آپ یہاں اور بات ہے جو لوگ مخیر لوگ ہیں یا جی لوگ جی. جو غریب ملکوں میں تو یہ ایک بڑی بات. لاٹری نکلنے کی آدمی کی. بڑی بڑی بات ہے جی. لیکن وہ ایک انجینئر تھا اس دورے پر گیا ہوا تھا. جی جی اس نے جب گاڑی لائٹ ماری نا کہ بریک نظر آیا سڑک پر. جی جی اس نے گاڑی روکی اور اس کا ایک آدمی بھول گیا کھانا پھینکا ہوا ہے ریمینس ہیں. تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے بس یہ ہے کہ ایسے بندے کے پاس وہ یہاں امانت ایک پہنچا لاسٹ فکر ہے. اس نے مجھے فون کیا کابن کعبہ صاحب. جی جی کہنے لے امیر وہ جو چندہ میں دیا تھا نا اس کی برکت میں دیکھ لی. سبحان اللہ. اس کے بعد اس کو پیسے مل گیا. بہت خوب. رفیع صاحب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آج آپ نے اپنا ٹائم دیا نائن پلس ٹی وی کو. ناظرین بہت ہی زبردست واقعات ایمان افروز واقعات آپ نے سنے اور کس طرح لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے احمدیت کے لیے. یہ بھی آپ نے سن لیا. پہلے اطلاع ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ اطلاع دے دیتا ہے کہ آج مہمان آنے. یہ واقعات آپ کو حقیقی اسلام احمدیت نہیں ملیں گے اور لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں. اور میں جو بھی غیرت جماعت دوست بھی ہمیں فون کرتے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے لیے دعا کریں. آپ کا فائدہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل یہ ہے کہ لوگ دوبارہ رابطے میں ہیں اور
یہ بھی خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہم بھی ان کو اس طرح کے پروگرام دکھاتے رہتے ہیں. تو بہت شکریہ رفیع صاحب آپ کا. نائن بردرز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور جڑ جائیں نائن بردرز ٹی وی کے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.